ہے زہار، جو عورتیں تم پر حرام ہیں، مثال کے طور پر تمہاری ماں، بہن، بیٹی، یہ آپ کے اوپر حرام ہے نا، پھوپھی، خالہ، یہ آپ کے لیے ابدی حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، سگی بہن سے، یا پھر اپنی پھوپھی سے یا خالہ سے، کبھی بھی وہ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ عورتیں تم پر حرام ہیں، نکاح کے لیے حرام ہیں۔ اب ان عورتوں کے ذریعے سے آپ نے اپنی بیوی کو مشابہت دے دی، ان کی طرح کہہ دیا، اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری پھوپھی کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے میرے لیے، یا میری بہن کی طرح ہے، یا پھر ایک عضو کو بھی کہہ دیا کہ تیرا پیٹ یا تیری پیٹھ یا کوئی حصہ میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار۔ وہ عورت تم پر حرام ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ حرام ہو گئی، اب تم اسے چھو نہیں سکو گے، یہ زہار ہے۔ اس کے مسائل ابھی آئے نہیں تھے۔ ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا ہوا، عمر دراز خاتون تھی، ان کے شوہر بھی صحابی رسول ہیں، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی گھر میں، تو شوہر نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، تو وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا اس مسئلے کو بتائیں، اتنی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب جا کر میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا، کیا کروں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہے، کیونکہ ابھی مسائل آئے نہیں تھے، ابھی کوئی حکم اس مسئلے کے بارے میں آیا نہیں تھا۔ تو وہ باہر نکلی اور زور زور سے بحث کرنے لگی اپنے شوہر سے یا کچھ، کہ میرا مسئلہ معلوم ہو جائے، کیا کروں، میں گھر میں رہوں یا باہر جاؤں؟ وہ چلا رہی تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیت نازل فرمائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا مسئلہ واضح کیا جائے۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے اور اللہ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب آگے مسائل اللہ نے نازل فرمائے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، ما ہن امہاتہم، یعنی وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے ایسا کہہ دیا تو یہ غلط کیا، تم نے غلط کیا تم نے۔ اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا جس نے بھی ایسا کہا ہے۔ غلامی کا زمانہ تو اب ہے نہیں، پہلے غلام ہوتے تھے، ایک غلام آزاد کرو، اب یہ پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ نہیں ہے اگر، آگے سنی آیت اور بھی اللہ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ جس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر وہ کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھے، تب جا کے وہ تمہیں حلال ہوگی۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، ایک بھی اگر بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر اثر 9 رکھے، 60 روزے رکھنا ہوگا۔ شہرین متتابعین، اللہ نے فرمایا 2 کنٹینیو روزوں، 2 مہینوں کو روزے کی حالت میں گزارنا ہوگا، لیکن اتنے دنوں تک عورت کو چھو نہیں سکتے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ بھی اگر کوئی نہیں کر سکا 2 مہینے کے روزے، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ ایک ٹائم پہ کھلائے یا ایک مسکین کو 60 دن کھلائے، دونوں صورتیں ہیں۔ اب یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی۔ طلاق کا پروسیجر الگ ہے اور اس کا الگ ہے، یہ زہار کہتے ہیں۔ یہ زہار کے مسائل شروع پارے میں ہی بیان ہوئے، لیکن خبردار اے میرے عزیزو، کچھ لوگ یہ زہار کو یا طلاق کو گالی سمجھتے ہیں، گالی دینا، یعنی عورت کو کیوں بھائی طلاق کیوں کہا؟ گالی دینے کے لیے کہہ دیا، یہ گالی نہیں، گولی ہے، نکل جاتی ہے۔
گالی اس طرح سے نہیں ہوتی، اور در حقیقت اسلام میں گالی حرام ہے. ہاں ڈانٹنے کی نیت سے تم کچھ اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کسی بھی طرح سے آپ ڈانٹ سکتے ہوں تو دوسرے الفاظ میں ڈانٹیں، لیکن یہ الفاظ طلاق کے یا زہار کے ہرگز نہ بولیں. کبھی بھی اپنی عورتوں کو کسی نے اگر یہ الفاظ استعمال کر لیے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، تو میرے لیے میری پھوپھی کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں زہار کے ہیں، عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے. پھر اگر حلال کرنا ہے واپس اپنی عورت کو تو کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب وہ عورت حلال ہوگی. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہ خانگی جو مسائل ہیں، ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں، یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے. کیا ان مسائل سے سارے لوگ واقف ہیں؟ کیا یہ سارے لوگ جانتے ہیں زہار کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں سیکھے؟ قیامت کے دن اگر تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور پکڑے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا تھا پھر بھی ایسی زندگی گزارتا رہا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی نے یہ کہا کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا، تو 2 پکڑ ہوگی. سیکھا کیوں نہیں، اس پر بھی مار پڑے گی، اور کیا کیوں، اس پر الگ سزا ہوگی. جو انجانے میں گناہ کرتا ہے اس کی 2 سزا ہیں، اور ایک نہ سیکھنے کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا نبی کا حکم نہیں آیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اسلامی زندگی گزار سکے. یہ علم تو ہر ایک مسلمان پر فرض تھا، تم نے نہیں سیکھا، یہ غلطی تمہاری ہے. تو 2 سزائیں ہیں وہاں پر، ایک نہ جاننے کی سزا اور ایک گناہ کرنے کی سزا.